بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، اللہ ہی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہلتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی چیز نفع پہنچا رہی ہے، کسی چیز سے نفع حاصل ہو رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کی مصلحت اور اللہ کی حکمت ہے۔ ہمیں اللہ کے اوپر ہی یقین رکھنا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جادو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ جو سامنے سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنے نہیں آ سکتے، اور وہ دوسروں سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور وہ سامنے سے ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس اور ایسے عملیات کا سہارا لیتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ دوسروں کو پریشان کر سکیں۔ یعنی پنڈتوں کے پاس جا کر سفلی عمل اور بہت سے چند پیسوں میں بکنے والے عاملوں کے پاس جا کر جادو کرانے کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی شادیوں میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ لڑکے لڑکیاں خوبصورت ہوتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود شادی نہیں ہوتی ہے، رشتے نہیں ملتے ہیں۔ بہت سے بچے جو اچھے ذہین ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اچھی پوزیشن لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس پوزیشن کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جادو کے ذریعے سے ان کے سامنے اڑچنیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، ان کے اوپر جادو کرا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کاروبار چلتا چلاتا ہوتا ہے، وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے حسد کرنے والے، جلن کرنے والے ان کے اوپر جادو کرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کے اندر بندش ڈال دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے کام ہیں، جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن کی وجہ سے لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کرانا کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جادو ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، اور بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت انہی کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بھی اور جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں ان کی بھی اور پوری امت مسلمہ کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائیں۔ سب سے پہلا کام تو دعا کا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر لیا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کا شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 صورتیں نازل فرمائی تھیں۔ قرآن کریم کی سب سے اخیر کی دونوں صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بہت سے عاملوں نے نہیں، بلکہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، لوگ ان سے بھی حسد رکھتے ہیں، ان سے بھی جلن رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی اس طرح کی کرتوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں نے اکثر علماء، اکثر بزرگوں کو جادو سے حفاظت کے لیے انہی دونوں صورتوں کا سہارا لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان کو پڑھا بھی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور اگر آپ کاروبار کی بندش کے اندر مبتلا ہیں تب بھی انہی دونوں صورتوں کا سہارا لیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 100 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پانی کے اوپر دم کریں، تیل کے اوپر دم کریں، اور نمک کے اوپر دم کریں۔ نمک کو کھانے میں استعمال کریں، تیل کو لگانے میں استعمال کریں، پانی کو پینے میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ کیسی بھی جادو کی وجہ سے ہونے والی بیماری، اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ کاروبار، شادی کے اندر اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تعلیم کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور وہ جادو کی وجہ سے ہیں، تو آپ صبح شام بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا سلام یا حفیظ۔ صبح کے وقت میں یا سلام 131 مرتبہ، اور اسی طریقے سے ایک تسبیح یا حفیظ کی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی
ہر طریقے سے آپ کو چین سکون نصیب ہوگا، ہر طریقے سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور جادو کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ مستقبل میں اپنی حفاظت کے لیے ان دونوں صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں ان کو پڑھا کریں، اور سوتے وقت بھی اگر ان کو پڑھ لیں تو بہت ہی خوب۔ اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا نفع ملنے والا ہے۔ ایسے لوگوں سے حفاظت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بھی حفاظت رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت رکھیں، اور اپنے گھر کی حفاظت رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین کا اور بڑے بڑے علماء کا عمل رہا ہے۔ یہ قرآن کی 2 آیات ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آپ جو ہے ان صورتوں کو یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد مستقل ان کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کے جادو سے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ اس سے زیادہ زبردست اور اس سے زیادہ طاقتور عمل آپ کو کوئی مل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کسی سخت جادو کے اندر مبتلا ہیں تو پھر آپ کو کسی اچھے عامل سے رابطہ کرنا چاہیے، جس نے اس معاملے کے اندر ریاضتیں کر رکھی ہوں اور مجاہدے کر رکھے ہوں، اور سب سے پہلے اس کی